اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جناب واشنگ مشین آپ کو دکھائی جا رہی ہے جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میرا مقصد دکھانے کا یہ نہیں تھا، بتا رہی ہوں کہ واشنگ مشین لگائی ہے اور پتہ چلا ہے نیچے گیسٹ آ گئے ہیں۔ اور گیسٹ کون آئے ہیں؟ یہ بلال جو میرے داماد ہیں ان کے چاچا چاچی ہیں، جو اب لالا کے بھی چاچا چاچی ہیں، وہ میرے سسر افسوس کرنے آئے ہوئے تھے اور ہمارے جانے میں صرف اب 2 دن باقی ہیں، اس لیے میں نے پورا سامان بیکری سے منگوایا تھا، یعنی کوانٹٹی بھی کم منگوائی تھی تاکہ ختم ہو جائے۔ پہلے فریج میں تھوڑی 1000 چیزیں بھری پڑی تھیں جو کہ مجھے سب ماسی کو دے کے آنا پڑے گا، ہم 2-3 بندے کتنا کھا سکتے ہیں۔ یہ جو آئے تھے افسوس کرنے، وہ فروٹ لے کے آئے تھے جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ مینگو تھے اور جناب آلو بخارا تھا جو تھوڑا سا میں اپنے ہمسایوں کو گھر بھی بھیجا تھا کیونکہ ہم سے تو یہ ختم ہونا نہیں تھا۔ خیر جناب دل اداس تھا، لالا صاحبہ جا چکی تھی بچوں سمیت، میری پیاری نواسیوں سمیت، جس کی وجہ سے گھر ایسے اداس سا ہوا تھا اور مہمان بھی آ کے چلے گئے تھے، تو ہم لوگ باہر نکل آئے کہ تھوڑا سا دل لگے، رونق لگے۔ بچوں کے ساتھ تو گھر میں ایسی رونق تھی کہ آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ پورا گھر 2 بچیوں کی آواز سے گونج رہا تھا، کبھی رو رہی تھی، کبھی ہنس رہی تھی، کبھی شرارتیں کر رہی تھی اور کبھی ہمیں ہنسا رہی تھی۔ خیر جناب ملا کی دوڑ مسجد تک اور ہماری دوڑ جو ہے وہ فیز 8 سے فیز 7 تک۔ یہاں فوڈ گیلری یا فوڈ جو ہے وہ اسٹریٹ کھلی ہوئی ہے، یہاں جلال سویٹس کر پچھلی دفعہ بھی میں گئی تھی، اس دفعہ بھی اب یہیں گھومنا تھا تو یہی آئے تھے تاکہ تھوڑے سے کنورٹ ہو ہماری توجہ اور بچوں سے اور بیٹی سے ہٹ جائے۔ اور داماد صاحب بھی ماشاءاللہ میرے بہت اچھے ہیں، وہ بھی ان کو لینے آئے تھے، کافی رونق میلہ لگا رہا، مزہ آیا۔ تو خیر جناب وہ سارے چاروں کے چاروں جا چکے تھے ہمیں اداس کر کے، اور ہم اداسی دور کرنے کے لیے پیتا ہوں میں غم بھلانے کو ہم تو نہیں پی سکتے تھے، تو اس لیے ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ جلال سویٹ پہنچے، لینا کچھ تھا نہیں کیونکہ اب جانے میں 2 دن رہ گئے تھے اور پیکنگ بھی ابھی ساری پڑی تھی، اس لیے صرف وزٹ کے لیے آئے تھے۔ اس کے باوجود ہم جہاں وزٹ کرنے جائیں تو میرے ہسبینڈ صاحب نمکو کھائیں یا نہ کھائیں، اور گھر میں ہی ماشاءاللہ جمع کرتے جائیں کہ ہمارے گھر میں اتنی نمکو پڑی ہوئی ہے، کسی کو بتانا ہو تو۔ کھاتے ہیں نہیں لیکن نمکو کے پیکٹ ہر جگہ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے غلط پیکٹ اٹھایا تھا، جو میں نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ دال موٹ باریک سوئیوں والی کھاتے ہیں تو پلیز وہ لیں تاکہ ختم تو ہو، ورنہ میرے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ اور میں خود اتنی ایکسٹرا چیزیں نہیں کھاتی، صرف کھانا شوق سے کھاتی ہوں اور اس کے بعد ایوائڈ ہی کرتی ہوں کہ ایکسٹرا سنیکس لیا جائے۔ کبھی بہت ضروری ہے تو تھوڑا بہت بسکٹ یا کچھ ایسے نمکو سی ہلکی سی لے لی، نمکو نہیں سوری بسکٹ یا پھول مکھانے وغیرہ یا کچھ اس قسم کی ہیلدی چیز لے لی۔ خیر ہمارے کلپ دونوں ماں بیٹیوں کے ٹوٹ گئے تھے، پہلے میں نے اپنا توڑا، پھر ماشاءاللہ میں نے اپنی بیٹی کا بھی توڑ دیا، جب وہ لگایا تو میرے ہاتھ سے سلپ ہو کے نیچے گرا۔ یہاں ہم کلپس دیکھ رہے ہیں اور کوریا کے کلپس تھے، کافی مہنگے تھے، 500 کے قریب ایک کلپ تھا، لیکن کوالٹی میں اچھے لگ رہے تھے تو اس لیے پھر اس کو بھی لے دیا اور خود بھی لے لیا۔ اور لولی پاپس دیکھ کر میری بیٹی اپنی بھانجی کو یاد کر رہی تھی کہ فاطمہ نایا ہوتی تو لازمی یہ خریدتی، لیکن چونکہ وہ نہیں تھی اس لیے ہم نے بھی نہیں خریدے اور چھوڑ کر آ گئے۔ کوئی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے فیز 7 کا، رات کو بالکل اور منظر ہوتا ہے، دن کو اور منظر ہوتا ہے، لائٹس وغیرہ سے بڑی اچھی رونق آ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں ماش کی دال ہمیشہ لاتی ہوں الفتح سے، ان کی ماش کی دال بہت اچھی ہوتی ہے، پھول کے موٹی بنتی ہے اور بڑی مزے کی لگتی ہے مجھے۔ تو الفتح آ گئے، یہ بھی وہیں فیز 7 میں ہی تھا، فوڈ اسٹریٹ کے پاس ہی اندر ہی۔ تو انہوں نے اندر جاتے ہی میں نے جو تھوڑا سا شوٹ کیا تو یہ بہن صاحبہ اٹھ کے آگے بند کریں، یہاں الاؤ نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو دفعہ کرو، بند کرو تو بند کرو، ہمیں نہیں کرنی یہاں شوٹنگ، ہم نے اتنے سٹور ویسے ہی کیے ہوئے کور کے، اگر ان کی نہ بھی کی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس کے بعد جناب سٹائلو جو پرانا تھا ہمارے فیز 8 میں یا فیز 7 میں، وہ چھوٹا تھا، وہ بند کر کے انہوں نے نئی برانچ کھولی تھی، اور مجھے آج کل چڑھا ہوا ہے خصوں کا، مطلب جس کو کہتے ہیں نا خصے جو ہیں میرے دل و دماغ پر چھا گئے ہیں۔ 2 دفعہ میں نے ڈھولکی پہ خصے پہنے اور اس کے بعد خصوں سے اچھا
مجھے اب کوئی جوتا نہیں لگ رہا، بے شک میرے پاؤں کاٹتے رہیں لمبے ٹائم کے لیے، کچھ بھی کرتے رہیں، جو کہ بعد میں ثابت بھی ہو چکا کہ میں سینٹورس جو ہے سینٹورس پہن کے گئی تھی کھسا، اور وہ جناب مجھے کاٹتا رہا۔ خیر یہاں سے میں نے کھسا ایک اور خرید لیا، اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا، بیٹی روک رہی تھی اور میں اسے بری طرح ڈانٹ رہی تھی کہ کیا جو چیز میں لینے لگتی ہوں آپ میرے پیچھے پڑ جاتی ہو، تو مجھے لینے دو۔ خیر وہ صحیح کہہ رہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا بعد کے تجربے سے۔ اس کے ساتھ ہی جنریشن تھا، جب وہاں آئے تھے تو جنریشن گھومنا تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ جو 7 آؤٹ لیٹس بنے ہوئے ہیں برانڈس کے، وہ ہم گھوم لیں یا نہ لیں یہ اور بات ہے، لیکن دیکھنا بہت ضروری تھا۔ اس دفعہ تو لان کے کپڑے بھی میرے پاس اتنے زیادہ بن گئے تھے، کچھ میں نے آن لائن خریدے تھے، کچھ جناب ویسے گفٹس مل گئے، تو بہت زیادہ کپڑے ہو گئے تھے۔ کوئی اچھا بھی لگ رہا تھا تو دماغ یہی کہہ رہا تھا کہ اس سے بچ کے ہی رہے، نہ ہی لے تو بہتر ہے۔ اور یہ جناب مشین پھر بھری پڑی ہے، کپڑے ہمیشہ ہی ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں ہو وہاں ہو، روز بدلیں گے، اور گرمی اتنی زیادہ ہے، اف اللہ معاف کرے، اور اتنا زیادہ ہوس ہے پاکستان میں کہ آپ 1 منٹ پنکھے یا اے سی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ پنکھا بھی ہیوی ہوا دیتا ہے اور اے سی بہت ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بل بھی ساتھ اس کے اتنا ہی آئے گا جتنا آپ اے سی چلاؤ گے۔ خیر جناب اب یہ دیکھ لیں، میں مشین لگا رہی ہوں، کپڑے روز کے روز دھل رہے ہیں۔ ہمارے بحریہ میں عمر بلاک میں ان بدتمیزوں نے چکر کیا ہوا ہے بحریہ والوں میں کہ وہ پانی دے ہی نہیں رہے، ٹینکر ہر دوسرے دن دیتے ہیں، وہ بھی ہاف، اور ڈر کے مشین لگانی پڑتی ہے، ڈر کے پانی یوز کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ میرے ہسبینڈ صاحب کو سلامت رکھے، وہ ڈر پیدا ہونے دیتے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں روٹین کے حساب سے اپنے تم مشین بھی لگاؤ، جو تم نے کام کرنا ہے کرو۔ وہ اس لیے کہ وہ ٹینکر منگوا لیتے تھے ہر دوسرے تیسرے دن، 3000 کا ٹینکر آتا تھا، جس کی وجہ سے جناب ہم ٹینکر یوز کرتے تھے، ٹینکر بھی ڈلواتے رہے ہیں اور بحریہ والوں کا پانی بھی لیتے رہے ہیں، اور جناب اس طرح ہم نے گزارا کیا ہے۔ وہ میرے خیال میں تھوڑے عرصے کے لیے ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی دل کھول کر ٹینکروں والوں کو پیسے دیے ہیں، ٹینکر بلائے ہیں، اور جناب اب میں آپ کو اپنے خصوں کی کلیکشن دکھانے لگی ہوں، جو کہ میں بڑی بے چین ہو رہی تھی خود دیکھنے کے لیے کہ ایک دفعہ اور دیکھ لوں کہ کیا کیا میں نے خریدا ہے۔ یہ تو میں نے عید پہ پہنا تھا، آپ کو میں نے عید کی دعوت پہ دکھایا بھی تھا، یہ تو میرا وہ پیارا خصہ ہے، یہ ویسے کمفرٹیبل ہے، یہ میں نے بور جان سے خریدا تھا اور یہ کافی اچھا ہے۔ ویسے تو سٹائلوں کے بھی ڈبل پیٹڈ خصے ہیں، وہ بھی بہت مزے کے ہیں، اور ساتھ ہی یہ میں جو یہاں سے آلڈو سے لی تھی، میں نے آلڈو سے نہیں، یہ میں نے سینٹر پوائنٹ سے لی تھی، یہ میں نے پہنی تھی شادی کے اوپر، ولیمے کے اوپر، ولیمے میں کے اوپر بیٹھ کے تو نہیں خیر پہنی، ولیمے کے فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو شوز پہنا گیا تھا وہ یہ تھا۔ اور یہ جناب وائٹ خصہ پھر سٹائلوں کا ہے، بہت اچھا خصہ ہے، اصل میں جس کا آگے سے تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے وہ مجھے سوٹ کر جاتا ہے، جو تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے آگے سے وہ پھر میرا ناخن اس میں دبتا ہے۔ یہ آلڈو سے میں نے لی تھی جوتی، شادی کے لیے ہی لی تھی، شیئر آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، آج کر رہی ہوں، موڈ میں بھی ہوں اور دل بھی چاہ رہا ہے اور اداس بھی ہوں۔ اداسی میں پھر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو میں نے آپ کو دکھانا کرنا ہی تھا نا۔ اور یہ جو خصہ ہے یہ میں کل لائی ہوں، جو میں نے آپ کو سٹائلوں کی شاپ بھی دکھائی ہے، اور یہ جناب یہ بھی اچھا ہے، بڑا مزے کا خصہ ہے۔ اور اب دیکھیں یہ کب تک میرے پر جنون سوار رہتا ہے کہ خصے اکٹھے کرنے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو 4-5 خصے دکھا دیے ہیں جو اس چکر میں خریدے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ہم سینٹورس گئے تھے، اس دن نہیں اگلے دن، اور وہاں سے میری بیٹی نے پینٹ کے اوپر پہننے والی لان کی شرٹس خریدی تھی، اور آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ہماری شاپنگ کیسی لگی ہماری شرٹس وغیرہ۔ اور جناب یہ ساتھ میں اسے کہہ رہی تھی پہلے دکھا دو اور بعد میں تہہ لگا کے رکھ لینا، لیکن یہ بھی تو ماشاءاللہ یہ ہے نا، اس نے کہا کہ میں دکھاؤں گی بھی صحیح اور سمیٹوں گی بھی ساتھ تاکہ پھر کھلارا نہ پڑے اور سارا بکھیرا پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے دل بھی نہیں چاہتا کام کرنے کو۔ تو پھر میں نے کیا کہنا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے کرو، دکھا رہی ہے، یہ بھی میرے لیے بڑی بات ہے، ورنہ اس کو اتنا شوق ہے نہیں اس طرح کی حرکتیں میرے ساتھ کرنے کا۔ خیر جناب یہ میری پسند کی شرٹ ہے،
مجھے اچھا لگ رہا تھا. اس کو اصل میں بین پسند نہیں ہے تو یہ تھوڑا ایوائڈ کر رہی تھی. سٹائل تو اس کو پسند آیا تھا لیکن بین کی وجہ سے ہیزیٹنٹ تھی کہ لوں کہ نہ لوں. لیکن جب میں نے کہا ہے کہ لے لو، اور اس کو اچھا بھی لگتا ہے. پتہ نہیں اس کو خود ذاتی طور پہ کیوں پسند نہیں ہے، لیکن پہنا ہوا اس کو بہت اچھا لگتا ہے. خیر جناب، ایک یہ شرٹ بیچ ٹری پہ بڑی اچھی سیل لگی ہوئی تھی اپ ٹو 50%. تو یہ شرٹس خیر ساری 50% آف میں تھی تو پسند بھی آ گئیں اور اس لیے ہم نے خرید بھی لیں. اور اس کے علاوہ یہ جناب میں نے یہاں شاپ سے، ہم تو اس کو پوا کہتے ہیں، کچھ لوگ ڈونگا کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ پوا کہتے ہیں. یہ چھوٹا پوا خریدا تھا اور یہ ایک سوٹ میں نے بیچ ٹری سے اپنا لیا تھا. یہ بھی 50% آف میں مل گیا، بڑی مناسب پرائس میں ہے. اور کیسا لگا آپ کو ضرور آپ نے بتانا ہے مجھے. اور میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا اس کو پلیز فل واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میری دعائیں حاصل کریں. انشاءاللہ آپ کو میں ویسے ہی دعاؤں میں شامل رکھتی ہوں. جو ماشاءاللہ میری ویورز ہیں وہ دیکھتی ہیں، الحمدللہ کمنٹ بھی کرتی ہیں. سمینہ وقاص کو تو خیر، سفینہ وقاص سوری، بہت میں، اور جناب انیس خاتون تو میری ریگولر ویورز ہیں. اور باقی بھی پلیز دیکھنے